بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے، ایمان کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب میں دیتا چلوں کہ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان ذکر فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا سوال یہ تھا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر۔ ایمان ایک نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے دل میں آ جاتا ہے، اور جب یہ نور دل میں آتا ہے تو کفر، عناد اور رسوم جہالت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اور آدمی تمام چیزوں کو جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، نور بصیرت سے قطعی سچی سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس دین کی تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ کے لائے ہوئے دین میں سب سے اہم تر 6 باتیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں فرمایا ہے۔ پورے دین کا خلاصہ انہی 6 باتوں میں آ جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھے۔ وہ اپنے وجود اور اپنی ذات و صفات میں ہر نقص اور عیب سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسی کی ارادہ مشیت کے تابع ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کے سارے تصرفات اسی کے قبضے میں ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہے۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم ہو بجا لاتے ہیں، اور جس کو جس کام پر اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ نمبر 3، رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں اپنی رضامندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن لیا۔ انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ کی خبریں رسولوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت ابراہیم، معاف کیجیے گا حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی، بلکہ آپ ہی کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا۔ نمبر 4، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی معرفت بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سی آسمانی ہدایت نامے عطا کیے۔ ان میں 4 زیادہ مشہور ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔
یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو حضرت خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجا گیا۔ اب اس کی پیروی سارے انسانوں پر لازم ہے اور اس میں ساری انسانیت کی نجات ہے۔ جو شخص اللہ کی اس آخری کتاب سے روگردانی کرے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ نمبر 5، قیامت پر ایمان، یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ سب کو زندہ کرے گا اور اس دنیا میں لوگوں نے جو نیک یا برے عمل کیے ہیں سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ میزان عدالت قائم ہوگی اور ہر شخص کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جائیں گی۔ جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا جس کو جنت کہتے ہیں۔ اور جو شخص برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ کی ناراضی کا پروانہ ملے گا اور وہ گرفتار ہو کر خدائی قید خانے میں جس کا نام جہنم ہے سزا پائے گا، اور کافر اور بے ایمان لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں جس شخص نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، اس سے رشوت لی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کے ساتھ بد زبانی کی ہوگی یا اس کی بے آبرو کی ہوگی، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ وہ مظلوم کو ظالم سے پورا بدلہ دلایا جائے گا۔ الغرض کہ خدا تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام قیامت ہے، جس میں نیک و بد کو چھانٹ دیا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکانا ہوگا اور کسی پر ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارخانہ عالم آپ سے آپ نہیں چل رہا، بلکہ ایک علیم و حکیم ہستی اس کو چلا رہی ہے۔ اس کائنات میں جو خوشگوار یا ناگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے ارادہ مشیت اور قدرت و حکمت سے پیش آتے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کے تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہے، اور کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ نے ان تمام حالات کو جو پیش آنے والے تھے لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا۔ پس اس کائنات میں جو کچھ بھی وقوع میں آ رہا ہے وہ اسی علم ازلی کے مطابق پیش آ رہا ہے، اسی کی قدرت اور اس کی مشیت سے پیش آ رہا ہے۔ الغرض کائنات کا جو نظام اللہ نے ازل ہی سے تجویز کر رکھا تھا، یہ کائنات اس طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ آپ سے میں پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔